بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جن کا ذکر قرآن کریم میں کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کی۔ انسانوں کے علاوہ جن، ہوا، پرندے اور جانور آپ کے تابع کر دیے گئے۔ آپ ان سب کی بولیاں بولتے اور سمجھتے تھے۔ آپ کے زمانے میں بنی اسرائیل کو بہت بڑائی حاصل ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی طاقت اور سلطنت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی چیز بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، آپ اعلیٰ درجے کے گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کو دیکھتے دیکھتے عصر کی نماز میں دیری ہو گئی۔ آپ نے ان کو پھر بلوایا اور ان کی گردنیں کاٹ ڈالیں کہ جن کی محبت نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کیا، ان کو ختم کر دیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چیونٹی کا واقعہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، آپ اپنی فوج کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ چلتے چلتے چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ ایک چیونٹی نے کہا، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں تباہ کر دے۔ آپ چیونٹی کی بات سن کر مسکرائے اور کہا، اے اللہ، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو دی ہیں، اور ایسے نیک کام کروں جن سے تو خوش ہو، اور اپنی مہربانی سے میرے مرنے کے بعد مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، آپ نے پرندوں کی حاضری لی تو اس میں ہدہد نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا، اس کی غیر حاضری پر ہم اس کو سخت سے سخت سزا دیں گے یا اس کو ذبح کر دیں گے، ورنہ اس کی غیر حاضری کی وجہ بیان کریں گے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہدہد آ گیا۔ اس نے عرض کیا کہ سبا کے شہر سے بالکل صحیح خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو وہاں حکومت کرتی ہے۔ اس کے پاس ہر طرح کی مال و دولت ہے۔ اس کا تخت بہت بڑا ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم کے لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کو سیدھے رستے سے روک دیا ہے۔ آپ نے اس ملکہ کے نام خط لکھا۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ہم سے سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر ہمارے دربار میں حاضر ہو۔ آپ نے ہدہد کو حکم دیا کہ یہ خط سبا کی ملکہ کے پاس لے جاؤ۔ سبا کی ملکہ جس کا نام بلقیس تھا، یہ خط اپنے درباریوں کو پڑھ کر سنایا اور ان سے پوچھا کہ تم سب اس بات پہ کیا کہتے ہو؟ سب نے یکجا زبان ہو کر کہا، ہم بڑے طاقت والے اور لڑنے والے ہیں۔ ویسے اختیار آپ کے پاس ہے، جو حکم آپ دیں۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی یہ بھی کریں گے۔ میں ان کے پاس کچھ تحائف بھیج کر دیکھتی ہوں۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحفے بھیجے۔ جب ایلچی تحفے لے کر آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے تحفے تمہیں ہی مبارک ہوں، تم انہیں واپس لے جاؤ۔ جب ایلچی نے واپس جا کر بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں کہیں تو وہ دربار میں حاضر ہونے کی تیاریاں کرنے لگی۔ ایلچی کے واپس جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں کو حکم دیا کہ ملکہ کے تخت کو میرے پاس لا کر حاضر کرو۔ ایک بڑا دیو حاضر ہوا اور بولا، اسے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، مگر ایک شخص جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں تخت لے کر آؤں گا۔
चुनाचा उसे आपकी खिदमत में पेश कर दिया गया। आपने फरमाया, मेरे अल्लाह का इम्तिहान है कि मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ या नहीं। तख्त की सूरत बदल कर बिछा दिया गया। बिल्किस आ गईं तो उससे पूछा गया, तुम्हारा तख्त भी ऐसा ही है? बिल्किस ने जवाब दिया, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। बिल्किस ने कहा, हम तो पहले ही आपकी शानो शौकत और ताकत से वाकिफ थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस को महल में जाने को कहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल शीशे का बना हुआ था और मालूम होता था कि पानी से भरा हुआ है। जब बिल्किस इसमें से गुजरने लगी तो अपनी शलवार ऊपर कर ली। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा तो फरमाया, ये महल है जिसमें शीशे जुड़े हुए हैं। बिल्किस को अपने मज़हब की गलती मालूम हुई तो पुकार उठी, ऐ अल्लाह, मैंने जो इतनी मुद्दत तक सूरज की पूजा की और मेरी वजह से मेरी कौम भी इसको पूजती रही, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान के साथ तमाम जहानों के पालने वाले पर ईमान लाती हूँ।